آج کی ویڈیو میں ایک اللہ والے اور غیر مسلم اور مسلمانوں کا ایک گاؤں جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم سب اکٹھے ہی بڑے پیار سے رہتے تھے اور ایک جادوگرنی کا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی مسلمان تھے وہ ایک ایک کر کے مگرمچھ بنتے جا رہے تھے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں۔ ایک گاؤں بہت خوبصورت ہرا بھرا تھا، اس کے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے۔ وہ ایک جنگل تھا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہاں پر رہنے والے غیر مسلم تھے جن کا ایک بوڑھا سردار تھا جو کہ ان سب کو کہتا کہ ہمیشہ اپنے بنانے والے کی عبادت کرو، اس کا احسان مانو اور اس کے ہی آگے جھکو۔ اپنے دیوتا کی بات کرتا تھا۔ ان کے پاس بڑا سا بت رکھا ہوا تھا جس کے سامنے وہ اپنی عرضی پیش کرتے اور وہ ان کی ساری دعائیں اس سے ہی مانگتے۔ ان کے گاؤں میں مسلمان بھی تھے جو اپنی زندگی جی رہے تھے، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کبھی ان کے بیچ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، کوئی کسی کے مذہبی معاملے میں نہیں بولتا تھا، اس لیے گاؤں میں امن و امان بھی تھا۔ گاؤں میں ایک تالاب تھا جس کا پانی پینے کے کام آتا تھا۔ اس تالاب کی انوکھی بات یہ تھی کہ اس کا پانی بہت ہی صاف تھا اور اس کے پانی کو غیر مسلم بہت ہی پاک مانتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن وہ صاف پانی لال ہو گیا۔ وہ تالاب گاؤں کے بیچوں بیچ تھا، مسلمان اور غیر مسلم دونوں اس کے پانی کو استعمال کرتے تھے۔ وہ سرخ ہوا تو پھر 1 گھنٹے میں ہی سرخی ختم ہوئی۔ یہ کیسے ہوا تھا یہ سب ابھی سمجھنے کی کوشش کرنے لگے تھے کہ ایک مگرمچھ نے سر باہر نکالا، تب تو سب کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ مگرمچھ اس تالاب میں کیسے آ سکتا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ پانی کے اوپر رہا پھر اندر چلا گیا۔ ڈر کے مارے اس دن کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا، تالاب کا پانی ہی ان کے پینے کے کام آتا تھا۔ سبھی خوف کا شکار تھے۔ پھر غیر مسلم بوڑھے نے اس کو باہر بلایا اور کہا، تم لوگ ڈرتے کیوں ہو؟ یہ جو بھی ہو رہا ہے ہم پر خدائی عذاب ہے۔ ہم لوگ اپنے بت کے سامنے کھڑے ہو کر توبہ کرتے ہیں، لگتا ہے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ لوگ اس کی باتوں میں آ کر بت کے سامنے کھڑے ہو کر پوری رات دعائیں مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے گھروں میں عبادت کی اور دعا کی، یا الہی یہ سب کیا ہوا ہے؟ جس پانی کو ہم پی کر اپنا گزارا کرتے تھے، اگر وہ پانی ہی صاف نہیں رہے گا تو پھر ہم کیسے جی سکیں گے؟ اور یہ مگرمچھ اچانک اس پانی میں کیسے آ گیا؟ ایسا کون سا ہم نے گناہ کر دیا؟ یا رب تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر۔ دیکھنے میں تو لگ رہا تھا یہ مصیبت مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، لیکن مسلمان دھیرے دھیرے اس گاؤں سے غائب ہونے لگے۔ اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جس دن کوئی مسلمان اس گاؤں سے غائب ہوتا، اس دن ہی تالاب میں ایک نیا مگرمچھ آ جاتا اور پانی 1 گھنٹے کے لیے سرخ ہو جاتا۔ ہر مہینے یہ ہو رہا تھا۔ غیر مسلم بھی سوچ میں تھے، آخر مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ اب تک ان کے درمیان کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کبھی کسی نے کسی کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ پاک یہ کیا ماجرا ہے، آخر ہمارے لوگ کہاں جا رہے ہیں اور یہ مگرمچھ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ ہوتے ہوتے اس بات کو 3-4 مہینے ہو گئے اور مصیبت تھی کہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک دن ایک اللہ والے اپنے مریدوں کے ساتھ کسی سفر پر نکلے۔ اللہ والے مہینے میں 1 بار یا 2 بار گاؤں کا سفر کیا کرتے تھے اور اس گاؤں میں جا کر ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا کرتے تھے۔ یہ کام اللہ کے حکم سے وہ کر رہے تھے کہ اللہ والے اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت میں بسر کر رہے تھے۔ اللہ والے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں میں پہنچے تو وہاں پر بہت خاموشی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ آپ نے کہا، گاؤں میں کوئی رہتا ہے یا نہیں؟ تو ایک مرید بولا، نہیں یہاں پر تو سب رہتے ہیں، میں نے تو سنا ہے یہاں غیر مسلم اور مسلمان مل کر رہتے ہیں، محبت اور بھائی چارے کی وجہ سے تو یہ گاؤں مشہور ہے، تو کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ لگتا ہے سب سو رہے ہیں۔ کیا اس وقت سب ایک ساتھ سو رہے ہیں؟ اور یہ کوئی سونے کا وقت تو نہیں ہے۔ آپ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ایک ساتھی بولا، مجھے پیاس لگی ہے، پانی کہاں سے ملے گا؟ دیکھو سامنے تالاب ہے، جاؤ وہاں سے پانی پیو۔ آپ نے اس کو وہاں بھیجا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ابھی وہ شخص اس پانی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ چیختا ہوا اللہ والے کے پاس آیا اور کہا، حضرت پانی تو پینے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل لال ہو رہا ہے اور اس میں مگرمچھ ہے۔ اللہ والے نے اس کے ڈر کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کہیں اور پانی ڈھونڈو، کسی سے مانگ لو۔ اس کے بعد وہ شخص لوگوں کے گھروں پر جا کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب کافی دیر تک اس نے دروازہ بجایا تو کسی نے نہیں کھولا۔ پھر تھکا ہارا اللہ والے کے پاس آ گیا اور کہا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔
تبھی آپ کو اس بڑے بت کے پاس ایک شخص نظر آیا جو بہت بوڑھا تھا، جو ہاتھ جوڑے کھڑا تھا اور اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ نے کہا اچھا روکو میں آتا ہوں۔ اللہ والے اس بوڑھے کے پاس آئے اور کہا تم یہاں پر اکیلے ہو، کیا کوئی اور اس گاؤں میں نہیں ہے؟ وہ آدمی جو ہاتھ جوڑے بت سے کچھ مانگ رہا تھا اللہ والے کی طرف مڑا اور کہا آپ کون ہیں؟ یہاں کے تو نہیں لگتے۔ اللہ والے نے کہا ہاں میں اس گاؤں کا نہیں ہوں، کچھ دیر پہلے ہی اس گاؤں سے گزر رہا تھا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر دل بہت خوش ہوا تو میں آ گیا، لیکن بہت حیران ہوں یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ بولا ہاں لوگ ہیں لیکن ابھی اپنے گھروں میں ہیں، کیونکہ اس وقت بہت بڑی بلا سر پر بیٹھی ہے۔ اللہ والے نے کہا کیسی بلا؟ مجھے یہاں پر تو کوئی بلا نظر نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا آپ تالاب کے پاس نہیں گئے؟ تو پھر آپ کو اپنے اس مرید کی بات یاد آئی تو کہا ہاں وہاں پر مگرمچھ ہے۔ جی ہاں مگرمچھ ہے وہاں پر، لیکن ایک مگرمچھ نہیں ہے بلکہ بہت سارے ہیں، اور یہ مگرمچھ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ابھی ایک اور مگرمچھ آ گیا ہے۔ جب بھی کوئی نیا مگرمچھ آتا ہے تو تالاب میں پانی اسی طرح سرخ ہو جاتا ہے اور وہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لوگ تو کئی دنوں سے پیاسے ہیں۔ اللہ والے کو دکھ ہوا کہ یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ والے تو کسی پرائے کے دکھ پر بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا آپ ہمارے گاؤں میں مہمان ہیں، میں آپ کو ایک جگہ دیتا ہوں، آپ وہاں پر رہ لیجئے۔ اللہ والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جھونپڑی میں آ کے اور رہنے لگے۔ آپ ویسے وہاں سے چلے جاتے لیکن کوئی بات تھی جس نے آپ کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کے وہ ساتھی جو پیاسے بے حال تھے پر کہنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ آپ نے کہا مجھے پتا ہے تم لوگوں کو پیاس لگی ہے، میں تمہیں ایک آیت بتاتا ہوں، اس کو پڑھ کر تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی۔ آپ نے جیسے ہی ان مریدوں کو وہ آیت پڑھائی ان کی پیاس بجھ گئی جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ ایک مرید نے کہا یہ تو بڑی انہونی سی بات ہے۔ اللہ والے بولے قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اگر ہم سچی نیت سے اللہ پاک پر یقین کر کے قرآن پاک کی ایک آیت یا ایک حرف یا ایک لفظ بھی پڑھیں تو ہمارے من کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کا شکریہ حضرت، اس وقت ضروری یہ نہیں کہ تمہیں پیاس ہے، اس وقت مجھے یہ جاننا ہے کہ اس گاؤں میں رہنے والے چھپ کر گھروں میں کیوں بیٹھے ہیں اور یہ مگرمچھ اس طرح کیوں سب کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ آپ نے اس شخص سے کہا یہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں تو کوئی تو ہوگا۔ وہ بولا ہاں اپنے گھر میں ہوں گے۔ آپ ایک گھر کے پاس گئے اور دروازے پر دستک دی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اللہ والے نے پوچھا کوئی مرد ہے؟ وہ بولی تھے اب نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا کہاں گئے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تم شادی شدہ ہو؟ ہاں میرا ایک شوہر تھا اور ان کے والد بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ والے نے کہا تم یہاں پر اکیلے کیسے گزارا کرتی ہو؟ بس اللہ کے سہارے اپنے مالک کے کل پر یقین کرتی ہوں تو پریشانی پھر پریشانی نہیں رہتی۔ آپ نے کہا بے شک تم بہت اچھی انسان ہو، یہ بتاؤ کہ مگرمچھ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ بولی ایک مگرمچھ کے بارے میں بس یہ پتا ہے کہ ایک دن وہ بڑا مگرمچھ تالاب میں آیا، اس کے بعد سے اس تالاب میں مگرمچھ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو کیا اس مگرمچھ نے سب کو کھایا ہے یا نہیں؟ وہ تو تالاب سے باہر بھی نہیں آتا، پانی کے اندر ہی رہتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے گھروں کے مرد کہاں جا رہے ہیں۔ وہ کام کے لیے نکلتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے کہا بیٹی تم جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتی ہو ویسے ہی کرنا، ہم کچھ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور کہا مجھے کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے، یعنی اس جگہ کے مسلمان مرد اپنے گھروں سے غائب ہیں، مگرمچھ تالاب سے باہر آ کر ان کو کھاتا بھی نہیں ہے اور مگرمچھوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ بولنے لگے ہاں ہمیں بھی کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا چلو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، اس کے بعد ایک خاص وظیفہ کیا۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ بہت دیر تک آنکھ بند کیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، اور اس ذکر میں ایسی طاقت تھی کہ آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا وہ غیر مسلم ہاتھ جوڑے بت کے آگے کھڑا رہتا ہے اور اس کے پیچھے کے لوگ اپنی زبان میں دعا مانگتے رہتے ہیں۔ ایک دن صبح کے وقت جب آپ نے نماز پڑھی تو باہر نکلے تو دیکھا وہ لوگ بت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ آپ بھی وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو اللہ والے نے کہا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آگے وہ جو بوڑھا تھا اس نے کہا تم کو دکھتا نہیں ہم اپنے اس دیوتا سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اس گاؤں سے مگرمچھ چلے جائیں۔ اللہ والے نے کہا تو اس پتھر سے مانگ کر کیا ملے گا، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا میں نے تمہیں عزت سے اس گاؤں میں ٹھہرایا، جگہ دی، اور تم ہمارے ہی خدا کو ایسا کہہ رہے ہو۔ اللہ والے نے کہا جو سن نہیں سکتا، جو ہل نہیں سکتا، جو تمہارا ہی بنایا گیا ہے، وہ کیسے تمہاری بات کو پورا کرے گا؟ تمہارے بگڑے کام بنا سکتا ہے؟ یہ تو سوچو۔ اس کو اور تیش آ گیا، اس نے کہا تم کو میں نے اتنا حق نہیں دیا کہ تم میرے ہی بنائے ہوئے دیوتا کو کچھ کہو۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے اور ہم جتنے یہاں پر کھڑے ہیں سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں دینے والا یہی ہے، تبھی اسے اپنی بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس مصیبت سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اللہ والے نے کہا مصیبت کس پر آئی ہے، تم پر یا مسلمانوں پر؟
اس کے ماتھے پر بل آئے اور پھر سنبھل کر بولا، سبھی پر آئی ہے کیونکہ تالاب کا پانی تو سب کے لیے ہی پینے کے کام آتا ہے، ہمارے بھی اور مسلمانوں کے بھی، اور اب جب کہ اس پانی میں مگرمچھ ہیں تو وہ پانی کون پی سکتا ہے؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ مسلمان ہی اس کو جھیل رہے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ پانی کے بغیر زندہ کیسے ہو، اور تم کہتے ہو کہ تالاب کا پانی ہی سب کے کام آتا ہے، تو پھر کیا کوئی جگہ ہے جہاں سے تم لوگ پانی لے کر آتے ہو؟ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے گھر سے ان کے آدمی غائب ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے کون ہے؟ وہ مگرمچھ جو اس تالاب میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے یہ بھی معلوم کیا کہ وہ مگرمچھ پانی سے باہر نہیں آتا۔ اتنی ساری باتیں آپ جان چکے ہیں۔ اس نے کہا، یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا؟ بس جس نے بھی بتایا ہو، لیکن یہ سچ ہے نا؟ سچ ہی ہوگا، یہ کہہ کر اس نے لوگوں کو اشارہ کیا اور وہاں سے جانے لگے۔ اللہ والے نے کہا، بات تو سنتے جاؤ۔ دراصل وہ آپ کی وجہ سے ڈر رہا تھا، کیونکہ اللہ والوں کے اندر ایسا کوئی جلال ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر ان سے بھڑنا چاہے یا ان سے لڑنا چاہے تو وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ نظریں چرا کر وہ کہنے لگا، جی کہیں۔ اللہ والے نے کہا، مجھے اس راز کو معلوم کرنا ہے تاکہ تم سب کی مصیبت دور ہو جائے۔ میں تو تم سب کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پہلے میں اس تالاب کی طرف جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلو گے؟ وہ بولا، چلیں۔ اس بوڑھے کے ساتھ تالاب کے پاس آ گئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ تالاب بہت بڑا تھا اور مگرمچھ ابھی پانی کے اندر تھے۔ وہ جلدی سے کہنے لگا، وہ جانور ابھی سو رہے ہوں گے، آپ چلیں۔ اللہ والے نے کہا، ہاں چلتے ہیں۔ پھر ایک دم آپ کی نظر ایک مگرمچھ پر گئی جو ایک کونے پر تھا۔ آپ اس کی طرف گئے اور بیٹھ گئے، اس کے بہت قریب بیٹھے تھے۔ سب کو یہ لگا کہ وہ آپ کو کھا لے گا، کیونکہ مگرمچھ تو انسان کا شکار ہی کر لیتے ہیں، پر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ والے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس بوڑھے کے پاس آ کر کہا کہ یہ مگرمچھ انسان کو نہیں کھا رہے، لیکن پھر یہاں سے مسلمان مرد کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے کیا پتا، آپ تو ایسے شک کر رہے ہیں جیسے میں نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہاں پر مسلمانوں پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ والے نے کچھ نہ کہا۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر جھونپڑی میں آگے۔ جو غیر مسلم بھی پریشان ہیں، یہ خود اپنا مسئلہ حل کر لیں گے۔ اللہ والے نے کہا، تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، سچ کچھ اور ہے، اور اسی کو جاننے کے لیے ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو واپس اپنے گھروں کو جا سکتے ہو، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کسی کا اس کی مشکل میں ساتھ دینا ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔ وہ مرید جو آپ کے شاگرد بھی تھے اور اس طرح آپ کو دکھ دے کر نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ حضرت آپ گہری سوچ میں تھے۔ اس گاؤں کے باہر جو جنگل تھا، ایک دن آپ وہاں پر نکل گئے اور یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اللہ کا نام لیا، آپ چلتے جا رہے تھے کہ جنگل میں آپ کو ایک بہت ہی شاندار سا محل نظر آیا۔ حیرت تو بڑی ہوئی کہ جنگل کے بیچوں بیچ اتنا شاندار محل، پر کس کا؟ آپ اس محل کے دروازے کے پاس آئے، وہاں پر دربان کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ آپ کو دیکھ کر کہنے لگے، تم یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ آپ نے کہا، بس کچھ نہیں، جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا مالک کون ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگے، کوئی آدمی اس کا مالک نہیں بلکہ مالکن ہے۔ آپ نے کہا، کیا میں مل سکتا ہوں ان سے؟ ہر کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور تم کس حیثیت سے ملو گے؟ میری ایک پریشانی ہے، بس اسی کو کہنا چاہتا ہوں۔ اگر تم لوگ اندر جانے دو تو ایک ملازم نے کہا، ہم پوچھ کر آتے ہیں۔ اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کہا، آ جاؤ، وہ تم کو بلا رہی ہیں۔ اللہ والے لاٹھی ٹیکتے اندر آ گئے۔ وہ بہت ہی شاندار عمارت تھی۔ آپ کے دماغ میں سوال اس لیے تھے کیونکہ اس کے بارے میں گاؤں والوں نے کچھ ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ اس جنگل میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ جب آپ اس عورت کے سامنے آئے، اس کا حسن دیکھ کر آپ نے نظریں جھکائیں۔ کوئی اور انسان ہوتا تو اس کو پیاسی آنکھوں سے دیکھتا اور اس کو پانے کی خواہش کرتا، لیکن اللہ والوں کے دل میں کوئی ایسی چاہت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، اے بوڑھے انسان، کون ہو تم اور یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ اللہ والے نے کہا، جنگل کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک تالاب ہے جہاں پر مگرمچھوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہاں کے رہنے والے بہت پریشان ہیں، کیا آپ اس میں ہماری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ اس عورت نے کہا، میں جانتی ہوں وہاں پر مگرمچھ ہیں، لیکن میں ان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ والے نے کہا، کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا انسانیت کے ناطے کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، میں ان کی مدد کر سکتی ہوں، لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس لیے میں ان کے کام نہیں آ سکتی۔ اللہ والے نے کہا، کیا برا کیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، یہ سب کچھ تو مجھے اپنی محنت سے ملا ہے۔ ان گاؤں والوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اسی وجہ سے میں ان سے ناراض ہوں اور ان سے خفا ہوں۔ اللہ والے بات کی تہ میں جانا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا، مجھے بتائیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا کہ شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس عورت نے کہا، اگر آپ میری کہانی سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس عورت نے کہا، وہ گاؤں والے بہت برے ہیں، غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان میرے قصوروار ہیں، جنہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ انہوں نے میری عزت پر وار کیا ہے اور انہی سے بچا کر میں نے اپنا گاؤں چھوڑا۔
क्योंकि उन लोगों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह वाले को बात तो समझ नहीं आई, लेकिन आपने कहा ठीक है, अगर मुसलमानों ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है तो हम इस चीज़ का हिसाब उनसे लेंगे। आपने ये नहीं बताया कि आप किस मज़हब से हैं। उस औरत ने कहा, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, ना मुझे भूख है और ना ही मुझे प्यास है। अल्लाह वाले कुछ सोचकर गांव वापस आ गए और अपने साथियों के साथ बैठकर कहने लगे कि यहाँ के गैर मुस्लिम लोगों से मैं मिल चुका हूँ, मुझे मुसलमानों से मिलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के तो मर्द ही सारे यहाँ से गायब हो चुके हैं, यहाँ पे तो सिर्फ सिवाय उनकी औरतों के और कुछ नहीं। एक मुरीद कहने लगा, इसी औरत से पूछते हैं जिससे आप पहले भी मिले हैं, शायद उसको कुछ पता हो। आप फिर से उसी औरत के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी मैं दोबारा यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन एक सवाल है जो मैं पूछूंगा, क्या आप मुझे बताओगी? तुम्हारा शौहर किस तरह का था? वो चुप रही। फिर अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो तुम्हारा ही भला है, शायद तुम्हारा शौहर वापस आ जाए। कहने लगे, मेरा शौहर था तो मुसलमान, लेकिन मेरा शौहर बहुत ही अयाश आदमी था, गैर मुसलमानों के साथ मिलकर उनके बुतों की पूजा किया करता था। मैं उसको मना करती थी लेकिन वो नहीं सुनता था, और उसका बाप भी वैसा ही था। मैं उन दोनों को कहती थी कि हम तो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। तुम लोग उन गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर उनके काम को मत बढ़ाओ। तो वो लोग मेरी एक बात नहीं सुनते थे। अल्लाह वाले ने सोचा, यहाँ पर कोई सच्चा मुसलमान नहीं। अब वक्त आ चुका था, आप वो खास अमल करें जिसके लिए आपको यहाँ भेजा गया था। आप झोंपड़ी में जाकर अपना वही खास अमल आंखें बंद करके करने लगे, और आपने वो खास वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया जो आपने पहले दिन पढ़ा था। वजीफा पढ़ने के बाद आपने अपने साथियों से कहा कि चलो अब हमें इस बूढ़े के पास चलते हैं। फिर आप उस बूढ़े के पास आ गए। वो अब भी वहाँ पर बैठा इस बुत की पूजा कर रहा था। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, और तुम इसी से ही भीख मांगते जा रहे हो। बूढ़े ने कहा, उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, पर आज मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुमको मैं उठाकर मगरमच्छ को ही खिला दूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे भी खिला दो जिस तरह दूसरे लोगों को खिलाया है। वो बोला, क्या मतलब? मतलब कुछ भी नहीं, बस इतना जान लो कि मुझे सब कुछ पता है क्या हो रहा है इस गाँव में, और तुम क्यों इतने आराम से बैठे हो जबकि मुसीबत सर पर आन पड़ी है। तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम बार बार आकर मेरी इबादत में रुकावट बनते हो। बेहतर यही है कि तुम्हें उठाकर फेंक दिया जाए। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। अल्लाह वाले ने कहा, रुक जाओ, अब हिस्सा सामने नहीं आया है। तुम लोगों के छुपे हुए कारनामे तो सामने आने हैं। फिर आप उस तालाब के पास आए और ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ मगरमच्छों के सरदार, पानी से बाहर आ जाओ, मुझे कुछ पूछना है। आपके कहने पर वो मगरमच्छ पानी से बाहर आ गया, और साथ और भी बहुत से मगरमच्छ पानी से बाहर आ गए। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह ताला ने तुझे पैदा किया है, तेरा ही खालिक है और मालिक है। जिस तरह हम इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, इसी तरह तुम सब जानवरों को भी उसी ने ही बनाया है। तुम सब अल्लाह की बनाई हुई चीज हो, तुम सब अल्लाह की तस्बीह करते हो। और ये बात कहाँ इंसानों की समझ में आती है, और ये बात इन कम अकल इंसानों को समझ में नहीं आती। क्या तुम मुझे बताओगे इस गाँव में तुम्हारे आने की वजह क्या है? वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, ऐ फकीर, यहाँ से चला जा, इसके मुंह में जुबान नहीं है जो तुझे तेरी बात का जवाब देगे। अल्लाह वाले ने इसकी बात को नजरअंदाज किया और मगरमच्छ की तरफ देखते रहे। उसकी जुबान खुली और उसने कहा, मैं यहाँ आया नहीं, लाया गया हूँ। किसके कहने पर? उस महल में रहने वाली जादूगरनी के कहने पर। आप मुस्कुराए और कहा, अच्छा, तो जंगल में जो महल बनाया है, हाँ उसने ही। हमें जादू से मगरमच्छ बनाया गया है, पर क्यों, मुझे ये बात नहीं मालूम। बस उसने मुझे जादू से मगरमच्छ बना दिया, और जो मुसलमान मर्द हैं वो मगरमच्छ बना दिए गए हैं। तो यहाँ जितने मगरमच्छ आप देख रहे हैं, ये वही मुसलमान हैं जो यहाँ से गायब हुए हैं। यानी तुमने उन्हें खाया नहीं है? नहीं, मैंने उन्हें नहीं खाया, मुझे इस बात की इजाज़त नहीं है। तुम खुद क्या थे? मैं भी एक मुसलमान ही था। तो क्या तुमने इन मुसलमानों को खाया है जो झूठे थे? नहीं, उन्हें भी मैंने नहीं खाया। तो फिर किसने खाया? अब आप सवाल कर रहे थे कि पीछे से आवाज़ आई, इन्हें मैंने मारा है। ये वही जादूगरनी थी जो आपको इस महल में मिली थी। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने और इस बूढ़े ने क्या किया है? जरा इधर आओ। बूढ़ा सर झुकाए वहाँ चला आया। अल्लाह वाले ने कहा, ये क्या हो रहा है, मुझे पता चलेगा। उस औरत ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ के मुसलमान मर्दों ने मुझे तकलीफ दी है। वो दो ही मर्द थे, एक जवान एक बूढ़ा। उन दोनों को तो मैंने मार कर खत्म कर दिया, और बाकी मुसलमान इन्हें मैं मार नहीं सकती थी क्योंकि इन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। पर उस बूढ़े के कहने पर मैंने इन्हें मगरमच्छ जरूर बना दिया। अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बूढ़े, अब इसके पास कोई चारा नहीं था। उसने कहा, हाँ, मैंने ही इससे कहा था। बात यह थी कि ये औरत इस गांव में थी और यहाँ के सबसे हसीन दोशीज़ा थी। इसका बाप यहाँ का सबसे बड़ा आमिल था और यहीं पर राज करता था, पर उसके होते हुए कभी मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं हुई।
مرنے کے بعد اس کی بیٹی نے اس کی گدی سنبھال لی اور اب تک اس نے بھی کچھ ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی آفت ٹوٹ پڑتی۔ پر میں نے ان 2 مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور ان کو پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے ساتھ ملا کر میں نے ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا اور پھر اس لڑکی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ڈال کر ایک دن ان دونوں نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ دونوں جا کر اپنے گھر میں چھپ گئے، لیکن یہ عورت چونکہ بہت بڑی عامل کی بیٹی تھی تو تب اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کڑواہٹ پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جنگل میں ایک محل بنا کر رہنے لگی۔ پیسوں کی کمی تھی نہیں، میں نے اس بات کا پتہ چلنے نہیں دیا کہ ان دونوں مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے میرے کہنے پر کیا ہے۔